نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ناظرین اور سامعین، آج ہم 13ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور قرآنی علوم کی تشہیر اور تبلیغ کا ذریعہ بنائیں. سورہ یوسف کا کچھ حصہ ہم نے پہلے بیان کیا. اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا تفصیلی واقعہ ذکر ہوا. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر تشریف لائے اور جن عورتوں نے حضرت یوسف پر تہمت لگائی تھی اور جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں غلط خیال کیا تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی بیان کی. جب صفائی دے دی تو اللہ کے پیغمبر باہر تشریف لائے. 13ویں پارے کی ابتدا سے اللہ تبارک و تعالی نے اسی واقعہ کو آگے بیان فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب صفائی ہو گئی اور عورتوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس جرم میں ملوث نہیں ہیں، تو اللہ کے پیغمبر بولے کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو کوئی پاک صاف نہیں کہہ رہا کہ کوئی میرا ذاتی کمال ہے. بے شک انسانی نفس یہ برائی کا حکم دیتا ہے. اندر اللہ نے ہر انسان میں ایک ایسا نفس رکھا ہے جو انسان کو بری باتوں کی تعلیم دیتا ہے. ہاں، بچتا وہی ہے جس پر میرا رب رحم کرے. یہ بڑی عاجزی کے لفظ ہیں اللہ کے پیغمبر کے کہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے. جب یہ باتیں ہوئیں تو بادشاہ کو بھی سمجھ آئی کہ جیل میں جو بندہ ہے اور جس کا نام یوسف ہے وہ بہت سمجھدار انسان ہے. تو بادشاہ کہتا ہے اس کو لاؤ میرے پاس، میں اس کو اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہوں. بات چیت ہوئی تو بادشاہ اور زیادہ متاثر ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو مجھے وزیر خزانہ بنا دو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھ میں 2 خوبیاں رکھی ہیں، ایک حفاظت والی اور ایک علم والی، اور یہ دونوں چیزیں وزیر خزانہ کے لیے ہونا ضروری ہیں. اللہ کہتے ہیں کہاں یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور کہاں یہ مقام کہ ہم نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا. یہ ہم ہی کرتے ہیں، ہمارا ہی کمال ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم ایمان والوں کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازیں گے. چنانچہ دنیا میں قید پڑ گیا. شام سے ایک قافلہ آیا مصر میں، چونکہ مصر میں گندم موجود تھی تو وہ قافلہ مشتمل تھا حضرت یعقوب کے بیٹوں پر، یعنی یوسف کے بھائی قافلے کی شکل میں آئے گندم لینے کے لیے مصر میں. وزیر خزانہ کے سامنے پیش ہوئے تو حضرت یوسف نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، لیکن بتایا نہیں. اچھا، اس کے بعد جب ان کا سامان تیار ہوا تو حضرت یوسف کہنے لگے کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے تو اگلی دفعہ آنا تو اس کو بھی ساتھ لانا، اور اگر نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں کوئی گندم نہیں دوں گا. یہ حضرت یوسف کے سکے بھائی تھے بنیامین، جن کو وہ اپنے پاس بلانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھائی سے بات کریں گے، اپنے باپ سے بات کریں گے، اگر وہ راضی ہوئے تو ہم اس کو لے آئیں گے. چنانچہ یہ قافلہ واپس پہنچا اور جا کر باپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ ہمارے بھائی کو بھی اب ساتھ آنا ہوگا. انہوں نے کہا نہ، پہلے بھی میں ایک اپنا بیٹا بھیج چکا ہوں یوسف، جو تم نے سلوک اس کے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ بھی وہی کرو گے. جب سامان کھولا تو وہاں وہ جو اصل سرمایہ تھا وہ بھی گندم کے اندر موجود تھا اور حضرت یوسف نے وہ واپس کر دیا تھا. انہوں نے کہا ابا جان دیکھیے تو صحیح کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے.
اب اس کو بھیجیے نا ہمارے ساتھ اپنے بھائی کو، تاکہ جب آئندہ جائیں تو پھر اور بھی ہم گندم لے کر آئیں۔ تو انہوں نے کہا باپ نے کہ میں بھیجتا تو ہوں، لیکن تم مجھے یقین دہانی کراؤ کہ تم اس کو واپس لاؤ گے۔ پھر حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے ایک اور بات بھی کی کہ جب جاؤ گے نا تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ ایک نظر بد سے بچانے کا ایک طریقہ تھا جو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا۔ پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ سے بچا نہیں سکتا، یہ تو میرے دل کی ایک کیفیت تھی جو میں نے تمہارے سامنے رکھی ہے۔ جب پہنچا قافلہ وہاں دوبارہ تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ بلا لیا جو سکا بھائی تھا، اور کہنے لگے میں تیرا بھائی ہوں، بتا دیا اور ساری حقیقت کھول دی۔ پھر جب سامان تیار ہوا تو حضرت یوسف نے اپنے کارندوں کو کہا کہ اس سامان میں میرا وہ خاص برتن رکھ دو جس برتن کے ساتھ میں پانی پیتا ہوں۔ چنانچہ وہ برتن اس کے اندر چھپا دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ تم چور ہو، اندر سے برتن گم ہو گیا ہے ہمارا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو چوری نہیں کی۔ انہوں نے کہا دکھاؤ۔ چنانچہ جب تلاشی ہوئی تو برتن اس بھائی کی سامان میں سے نکلا جس کو حضرت یوسف اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ بھائی کو تو انہوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ بڑا کہا بھائیوں نے کہ ہم نے اپنے باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور اس کو ہمارے ساتھ واپس بھیجیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب وہاں سے نا امید ہوئے، الگ ہو کے بیٹھ گئے۔ ان میں جو بڑا تھا وہ کہنے لگا کہ تم نے پہلے بھی اپنے باپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اب تو سچ مچ بھائی پکڑا گیا ہے، اب باپ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم جاؤ، میں ادھر ہی بیٹھتا ہوں، میں کم از کم تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں، اور باپ کو پوری حقیقت بتا دینا۔ چنانچہ ان نے بتائی تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ یہ تمہارے دل کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ تم خود بناتے ہو، پہلے ایک بیٹے کو مجھ سے جدا کیا پھر دوسرے کو کر دیا۔ وہاں سے حضرت یعقوب نے اللہ کے سامنے درخواست کی کہ یا اللہ، میں یوسف کے فراق میں پہلے روتا رہا، میری آنکھیں سفید ہو گئیں، اور یوسف بھی مجھے نہ ملا، اب دوسرا بیٹا بھی جدا ہو گیا۔ میں اپنے غم اور اپنی دکھ کا اظہار اپنے سامنے اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر بیٹوں کو کہا جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ چنانچہ پھر یہ بھائی مصر میں آ گئے۔ وہاں جب پہنچے تو پھر حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہم پھر غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہمارے پاس سرمایہ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا ہے، ہمیں دے دیں غلہ۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ او ہو، آپ یوسف ہیں، اب پہچان ہو گئی۔ کہنے لگے کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت یعقوب حضرت یوسف نے اپنی قمیض دے کر بھیجا ان کو کہ جاؤ ابا جان کے چہرے پر ڈالنا، اللہ تبارک و تعالی ان کی نظر واپس کر دیں گے۔ چنانچہ وہ گئے، قمیض گئی اور وہ آنکھوں پہ ڈالی تو نظر واپس آ گئی۔ اب حضرت یعقوب، گھر والے سارے جو ہیں نا وہ مصر میں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت یوسف نے اپنے ابا جان کو اور اپنی خالہ کو تخت پہ بٹھایا اور سب سجدے کی حالت میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے جو شریعت میں جائز تھا۔ پھر حضرت یوسف نے کہا یہ ہے وہ میری خواب کی تعبیر جو میں نے دیکھا تھا، اللہ نے میرے ساتھ کتنا احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا کی، لیکن اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ پھر دعا مانگی، یا اللہ تو نے مجھے حکومت دی، خواب کی تعبیریں بتائیں، تو میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں، مجھے موت بھی دینا اسلام کی حالت میں اور میرا آخرت کا ٹھکانہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ کر دینا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں دیتے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے یہ سوال کیا تھا، میرے نبی نے اس سوال کا جواب قرآنی آیات کی روشنی میں دے دیا۔
رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ میری قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، لوگ دیکھتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے، ہاں اللہ کا عذاب آئے گا، میری گرفت آئے گی تو پھر یہ پکڑے جائیں گے۔ اس بات پہ اللہ نے سورت کو مکمل فرما دیا کہ آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ نبی بھی بعض اوقات دل میں ایسے خیال آنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، لیکن اللہ کی مدد آتی ہے، صبر کے نتیجے میں آتی ہے۔ یہ واقعات ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان واقعات میں بڑی عبرت ہے اور لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہ سورت مکمل ہوئی تو سورہ رات کا معنی کڑک، فرشتہ یا وہ کڑک جو آسمان سے بجلی کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس کی ابتدا اللہ نے فرمائی کہ یہ کتاب اللہ کی آیات ہیں اور اس کو مانو۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، پھر اللہ عرش پہ مستوی ہوا، پھر اللہ نے سورج چاند کو کام میں لگایا، ہر ایک وقت مقررہ تک چلتا رہتا ہے۔ اللہ نے زمین پھیلائی، پہاڑ، نہریں، ہر قسم کے پھل اللہ نے پیدا کیے، زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں، اور اللہ نے باغات، کھجوریں اور اس کے بعد کھیتیاں، اور اللہ نے ان میں مختلف قسمیں رکھی ہیں۔ پانی سب کو ایک ہی لگتا ہے، لیکن یہ سب میرے رب کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات پہ تعجب آتا ہے کہ تیری بات نہیں مانتے، اس سے تعجب والی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جو رب پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کا ذکر کیا کہ اللہ جانتے ہیں کہ ہر مؤنث، ہر مادہ کیا اٹھاتی ہے، اور وہ جو رحم ہوتے ہیں اس میں کیا کمی بیشی ہو رہی ہے، بچہ کتنا بڑا ہو رہا ہے، کتنا چھوٹا ہو رہا ہے، وہ ظاہر پوشیدہ جاننے والا ہے۔ تم چھپ کر بات کرو تب بھی اللہ جانتے ہیں، ظاہر کرو تب بھی اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے ہیں جو انسانوں کے آگے پیچھے رہتے ہیں حفاظت کے لیے، وہی وہ ذات ہے جو بجلی کڑک وہ لوگوں کو دکھاتا ہے، خوف بھی ہوتی ہے، امید بھی ہوتی ہے، ڈر بھی اور امید بھی اللہ ہی ہیں کہ جو اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ رات فرشتہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے، باقی فرشتے بھی اللہ کے خوف اور اس کے ڈر سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنی ایک مثال دی کہ سچی پکار تو اللہ ہی کے لیے ہے، جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکتے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کوئی آدمی اپنا ہاتھ پھیلا کے پانی کی طرف کھڑے ہو کر کہے کہ اے پانی آؤ میری طرف، آؤ میری طرف، ساری زندگی پکارتا رہے گا، پانی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ اسی طرح قبر کے اوپر کھڑے ہونے والے لوگ جتنا مرضی پکارتے رہیں، قبر والے ان کی پکار کو سن نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز میرے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ اللہ اتنی بڑی ذات ہے کہ وہ کائنات کا رب ہے، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا لیا، کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ وہ ہیں جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر وادیاں اور وہ جو اندر زمین میں جو راستے ہیں ان میں پانی بہہ پڑتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پانی وہ جھاگ کو اٹھاتا ہے اور جھاگ اوپر آ جاتی ہے، اصل پانی نیچے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح حق جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے، باطل جھاگ کی طرح ہوتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے، اور اللہ حق بات کو دنیا میں غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں دو کیفیتیں ذکر کی۔ ایک وہ شخص ہے، بھلا وہ شخص جو یہ بات جانتا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف اتارا گیا ہے وہ حق ہے، یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ یعنی مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور جن چیزوں کو ملانے کا حکم ہے اس کو ملاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کو اللہ باغات میں داخل کریں گے، ان کے آباء و اجداد کو بھی، فرشتے بھی وہاں جائیں گے، سلامتی کا پیغام لائیں گے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا طبقہ ہے جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتا ہے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، زمین میں فساد کرتا ہے۔
یہ لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اللہ ہی ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے جتنا رزق پھیلا دے اور جتنا تنگ کرے، یہ فیصلے میرے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا جو ہمارا من پسند معجزہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جواب دو میرے پیغمبر، گمراہی اسی کا مقدر بنتی ہے جس کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں، اور ہدایت اس کو ملتی ہے جو اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ وہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائے، ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں، تو ان کو ہم آخرت میں اچھی جگہ عطا کریں گے اور یہ جنت کے مستحق بنیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کے معجزات کا مطالبہ کرنا یہ صرف ضد ہے۔ اگر قرآن ایک ایسی چیز ہوتی جس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ان کے ساتھ طے کر دی جاتی یا مردے بھی بات کرتے، یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے ہدایت کے فیصلے۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق حاصل ہو۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ میرے پیغمبر ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا، تجھ سے پہلے بڑے رسول ان کے ساتھ بھی لوگوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، پھر میں نے مہلت دی، لیکن جب میری گرفت آئی تو کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکا۔ پھر اللہ نے تقابل ذکر کیا مومن کا اور کافر کا۔ ایک وہ شخص ہے، بھلا وہ ذات جو ہر انسان کے ہر عمل کو دیکھ رہی ہے، یعنی اللہ کی ذات، یہ اور کافروں نے اس کے مقابلے میں شریک بنا لیے اور اوروں کو اللہ کی صفتوں میں شریک مانا، حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جنت کا ذکر کیا جو اللہ ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے سائے اس کے پھل ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے تاکہ یہ لوگ اس کو سمجھیں، اور اس میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بڑے نبی بھیجے، بہت سارے پیغمبر، اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائیں، اولاد بھی بنائی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کیسا ہے؟ انسان۔ اللہ کہتے ہیں پہلے نبی بھی انسان تھے۔ جب پیغمبر کوئی نشانی لاتے تھے تو قوم انکار کر دیتی تھی اور قوم اللہ کی باتوں کو تسلیم کرنے سے منکر ہو جاتی تھی۔ مکے والوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا، ہم ان کو عذاب دیں گے، چاہے تجھے دکھا دیں یا تیری وفات کے بعد ہم ان کو عذاب دیں۔ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کفر کی زمین کم کر رہے ہیں، اسلام کی زمین بڑھ رہی ہے، اور یہ سازشیں جو کر رہے ہیں نا، اللہ ان کی سازشوں کو ختم کر دیں گے۔ اور کہتے ہیں آپ رسول نہیں، کہو اللہ گواہ کے طور پہ کافی ہے کہ اللہ ہی میرے لیے بطور گواہ کے کافی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ سورت مکمل ہوئی تو اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ شروع میں اللہ نے پھر کتاب کا ذکر کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کو گمراہی سے روشنی کی طرف لاتی ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے کہ اللہ وہ ذات ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کے لیے ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ کافر وہ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت میں بہت سخت سزا تیار کر رکھی ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نشانیاں دے کر بھیجا، اور ہم نے یہ پیغام دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو، فرعون سے نجات، تمہیں عذاب دیتا تھا، بیٹے ذبح کرتا تھا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر اللہ نے یہ بھی اعلان کروایا کہ اگر تم شکر کرو گے ہم اور دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ اے لوگو، اگر تم انکار کرو گے، زمین کی ہر چیز اگر اللہ کی ذات کا انکار کر دے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ قابل تعریف ہے اور اس کی ذات اپنی جگہ پہ بہت بلند ہے۔ قوموں کے حالات ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قوم نبیوں کی مخالفت میں ہر وقت کمر بستہ رہتی ہے۔ جب نبی ان کو رب کا پیغام سناتے ہیں تو ردو ایدیہم فی افواہہم،
وہ اپنے ہاتھ نبیوں کے منہ میں دیتے ہیں کہ یہ ان کی زبان بند کر دیں، اور کہتے ہیں انا کفرنا بما ارسلتم بہ، جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی پھر بھی دعوت دیتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں ہم تمہاری طرح انسان ہیں، ہم بشر ہیں۔ تمہاری طرح سے مراد ہے جنس میں، مقام مرتبے میں نہیں، لیکن اللہ جس پر چاہتے ہیں احسان کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں نبی بنایا ہے۔ رکوع نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کافر رسولوں کو یہ بھی کہتے تھے کہ ہماری زمین سے نکل جاؤ یا ہمارے دین میں آ جاؤ، تو اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ اسی طرح ہم تمہیں قدرت دیتے ہیں زمین میں ان کے بعد، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا میں اپنے نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن جابر آدمی، ضدی آدمی، وہ دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم کا عذاب بہت سخت ہے۔ پانی اتنا گندا ہوگا کہ پی نہیں سکے گا، اور دنیا میں جو نیک عمل کرتے ہیں نا کافر، یہ سب آخرت میں برباد ہو جائیں گے، اور ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس دن اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے تو اس میں دو طبقے بن جائیں گے، ایک چھوٹا طبقہ، ایک بڑا۔ چھوٹے بڑوں کو کہیں گے کہ کیا تم آج ہم سے عذاب کو دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت نہ دیتے، آج ہم صبر کریں یا پریشان ہوں، یہاں سے عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ رکوع نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان قیامت کے دن جب سارے معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان ایک بات کرے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں نے بھی لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا لیکن میں وعدے کی خلاف ورزی میں نے کی، میں وعدہ پورا نہیں کر سکا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ شیطان یہ بھی کہے گا کہ میں نے کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کیا، میں تو صرف بلاتا تھا، لوگ خود بخود میری دعوت پہ آتے تھے، لہٰذا آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہارے ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ پھر ایمان والے جنت میں جائیں گے اور کافر جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ نے کلمہ طیبہ کی ایک مثال ذکر کی کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ اس درخت کی طرح ہے جو پاکیزہ درخت ہے، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، اور وہ اپنا پھل لاتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایمان کی جڑ وہ مومن کے دل میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں رکھی ہوئی ہے، اور اس کی جو ٹہنیاں ہیں یعنی ثمرات وہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اور کلمہ خبیثہ یعنی کفر و شرک، اس کی مثال اس درخت کی طرح ہے کہ وہ بھی گندا ہے، جو زمین سے اکھاڑ لیا گیا، اوپر اندر اس کی کوئی جڑ نہیں ہے۔ اسی طرح کفر جو ہے نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رکوع نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر کے ناشکری کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ کہتے ہیں جہنم میں جائیں گے، اور ان نے اللہ کے سوا اوروں کو شریک بنا لیا تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، تو دنیا میں نفع اٹھا لیں، آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بندوں کو کہو کہ نماز قائم کریں، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اللہ نے پھل نکالے، پھر تمہارے لیے چاند سورج کو مسخر کر دیا۔ اللہ ہر چیز جو تم رب سے مانگتے ہو اللہ ہی عطا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے، لیکن انسان ہے کھاتا رب کا ہے، گیت اوروں کے گاتا ہے۔ رکوع نمبر 18 میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم جب بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ میں جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے تھے اور اپنی بیوی ہاجرہ، تو وہاں انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، مجھے میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لینا۔ یا اللہ بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ یا اللہ میں اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کھیتی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تیرا حرمت والا گھر ہے۔ یا اللہ میری دعا یہ ہے کہ نماز قائم کریں، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف
مائل کر دے اس زمین کی طرف اور یہاں کے باشندوں کو رزق عطا کر۔ یا اللہ تو ہماری ظاہر پوشیدہ جانتا ہے۔ تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کی حالت میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیا۔ میرا رب پکاریں سننے والا ہے۔ یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ مجھے اور میرے ماں باپ کو معاف فرما، اور ایمان والوں کو جس دن حساب کتاب قائم ہوگا۔ رکوع نمبر 19 میں جو اس پارے کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ یہ خیال نہ کریں کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہیں۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، قیامت کے دن آئیں گے تو پکڑیں گے، یہ اللہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ میرے پیغمبر آپ لوگوں کو ڈرائیں اس دن سے جس دن عذاب آئے گا اور لوگ کہیں گے ظالم لوگ، اے اللہ ہمیں مہلت دے، ہمیں دنیا میں بھیج، ہم تیری نبی کی بات مانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ایک دفعہ ہم نے زندگی عطا کی ہے۔ ان نے دنیا میں بڑی چالیں چلیں، اللہ نے ہر چال کو ناکام بنا دیا۔ جو لوگ اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ قیامت کا وہ دن ہے جب اس زمین کے علاوہ اور زمین تبدیل ہو جائے گی، آسمان بدل جائے گا اور سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ مجرم لوگ وہ بیڑیوں میں اور قید میں بند ہوں گے، لوہے کی زنجیروں میں، اور ان کا جو لباس ہوگا نا وہ گندک کا ہوگا، ان کے چہرے پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ اللہ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ لے۔ آخر میں اللہ نے آخری آیت میں فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے رب کا پیغام ہے اور اس لیے اتارا گیا ہے کہ لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے اور اس حقیقت کو لوگ جان لیں کہ انما ھو الہ واحد، کائنات میں الہ ایک اللہ ہی الہ ہے۔ پورے قرآن کا نچوڑ ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ توحید ہے۔ لوگوں کو بتلا دیا جائے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔